پریس کلب کے تمام صحافی بھائیوں کا، عہدیداران کا اور بالخصوص صدر اور جنرل سیکرٹری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہاں عزت بخشی، مان بخشا اور ہمیں وارم ویلکم کیا۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جمعیت علماء اسلام 25 جولائی 2018 کے دن سے لے کر اب تک کٹ پتلی سلیکٹڈ حکمران کے خلاف برسر میدان ہے۔ 15-18 سال پہلے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے عمران خان کے حوالے سے جو پیشن گوئیاں کی تھیں، عمران خان کے 3 سالہ دور اقتدار میں وہ پیشن گوئیاں تقریباً سچ ثابت ہو گئی ہیں۔ عمران خان پاکستان کا نمائندہ نہیں، پاکستان کا دشمن ثابت ہوا ہے، اور عمران خان کے دور اقتدار میں ملک جس تباہی کے کنارے پر پہنچا ہے، پچھلے 70 سال میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ جمعیت علماء اسلام نے 25 جولائی 2018 کے انتخابات کے دن ہی رات کو نہ صرف نتائج کو مسترد کیا بلکہ اپوزیشن کے جماعتوں کو اسمبلیوں میں حلف نہ اٹھانے کا بھی مشورہ دیا، لیکن اپوزیشن کے جماعتوں کی رائے کا احترام کرتے ہوئے ہم نہ صرف اسمبلیوں میں گئے بلکہ اس کے بعد 15 ملین مارچ پورے ملک میں کیے، آزادی مارچ اسلام آباد تک کیا، آل پارٹیز کانفرنسز مسلسل کرتے رہے، جس کے نتیجے میں اپوزیشن نے یہ ضرورت محسوس کی کہ مولانا فضل الرحمان نے جو ملک کے اندر ایک عوامی تاثر اس کٹ پتلی حکمران اور سلیکٹڈ حکمران کے خلاف بنایا ہے، ضروری ہے کہ اپوزیشن کو ایک پلیٹ فارم پر متحد ہونا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ معرض وجود میں آئی، اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے پلیٹ فارم سے ان کٹ پتلی حکمرانوں کے خلاف تحریک کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین میرے بھائی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 2 دن قبل جیکب آباد میں پریس کانفرنس کی، کل جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خیرپور میں پریس کانفرنس کی، اور کل صوبائی وزیر تعلیم جناب سعید غنی صاحب نے کراچی میں پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں جمعیت علماء اسلام پر گھناؤنا الزام لگایا کہ جمعیت علماء اسلام نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر لاڑکانہ کے ضمنی انتخابات میں پیپلز پارٹی کو ہروایا۔ میں بلاول صاحب کے غم میں برابر کا شریک ہوں۔ مجھے اس بات پر حیرانگی ہے کہ بلاول صاحب ابھی تک ضمنی انتخابات کا غم نہیں بھلا سکے۔ وہ ضمنی انتخابات میں شکست کا غم ہے یا اپنے پولیٹیکل سیکٹری کے ہارنے کا غم ہے؟ لاڑکانہ اپنے ہاتھوں سے نکلنے کا غم ہے یا پھر بلاول صاحب کو واقعی لاڑکانہ کے عوام کی فکر ہے؟ لیکن بلاول صاحب ایک ذمہ دار منصب پر ہیں۔ بلاول صاحب پی ڈی ایم میں اہم ہمارے ساتھی ہیں، ان کو اپنے اہم جماعت پر اور ایسی جماعت پر جو جماعت پی ڈی ایم کو لیڈ کر رہی ہے اس طرح کا الزام لگانا زیب نہیں دے رہا تھا۔ کل سعید غنی صاحب نے انہی الزامات کو دہرایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سعید غنی صاحب کو اس طرح کے گھناؤنے الزامات سے باز آنا چاہیے تھا۔ اب میں مجبور ہوں کہ عوام کے سامنے اپنا موقف رکھوں اور اپنے لاڑکانہ کی الیکشن کا جو ہے وہ صورتحال رکھوں۔ میں جناب بلاول صاحب کو جہاں یہ یقین دہانی کراتا ہوں کہ آپ کے غم میں لاڑکانہ کی الیکشن ہارنے میں آپ کے ساتھ برابر کا شریک ہوں، تو ان سے سوال کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ جناب محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب، آپ نے فرمایا کہ ہم نے لاڑکانہ میں گھس کر اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر آپ کو انتخابات ہروائے،
تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ لاڑکانہ میں گھسا ہوں یا نواب شاہ سے آ کر آپ لاڑکانہ میں گھسے ہیں؟ میں تو پیدا بھی یہاں ہوا ہوں، میں تو باشندہ بھی لاڑکانہ کا ہوں، میں لاڑکانہ میں گھسا نہیں، آپ نواب شاہ سے لاڑکانہ میں گھسے ہیں۔ اس طرح کی باتیں زیب نہیں دیتی۔ آپ بھی قومی سطح کی پولیٹکس کر رہے ہیں، ہم بھی قومی سطح کی پولیٹکس کر رہے ہیں۔ آپ کا حق ہے آپ نواب شاہ میں لڑیں یا لاڑکانہ میں لڑیں، آپ کا حق ہے کہ آپ لیاری کراچی میں لڑیں یا KPK میں لڑیں۔ لاڑکانہ میں گھسنے کا الزام اور پھر یہ کہنا کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر میں نے لاڑکانہ میں آپ کو الیکشن ہروائی ہے، تو آپ کیا بتانا پسند فرمائیں گے کہ گھوٹکی میں، پھر ملیر کراچی میں، پھر عمرکوٹ میں، پھر تھر پارکر میں میری جماعت نے آپ کے امیدواروں کو الیکشن جتوایا، وہ کس کے کہنے پر؟ لاڑکانہ میں اگر میں نے جمیل سمرو کی مخالفت اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کی، تو گھوٹکی میں محمد بخش کی حمایت کس کے کہنے پہ کی؟ ملیر کراچی میں آپ کے امیدوار کی حمایت کس کے کہنے پہ کی؟ عمرکوٹ میں اور تھر پارکر میں آپ کے امیدوار کی حمایت میں نے کس کے کہنے پہ کی؟ جب لاڑکانہ میں ہم ضمنی انتخابات لڑ رہے تھے تو اس وقت PDM معرض وجود میں نہیں تھا، اور PDM سیاسی اتحاد ہے، الیکشنی اتحاد نہیں۔ واضح طور پر PDM نے ابھی تک الیکشن کے حوالے سے اپنا کوئی فارمولہ طے نہیں کیا۔ جب آپ سیاسی اتحاد پر ہیں، الیکشنی اتحاد پر نہیں، تو میں الیکشن میں آپ کی مدد کرنے کا باؤنڈ نہیں ہوں۔ اور جس وقت جمیل سمرو صاحب الیکشن لڑ رہے تھے اس وقت PDM ہی نہیں تھی۔ کل بھی میں لاڑکانہ عوامی اتحاد کا حصہ تھا، آج بھی میں لاڑکانہ عوامی اتحاد کا حصہ ہوں، اور لاڑکانہ عوامی اتحاد کے الیکشن کے حوالے سے فیصلوں کا پابند ہوں۔ اور اگر واقعی میں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر بلاول صاحب کو لاڑکانہ میں ہرواتا، تو پھر یہاں سے MNA کم سے کم بلاول صاحب نہ ہوتے، MNA میں ہوتا۔ سعید غنی صاحب نے کہا کہ آزادی مارچ میں کس کے ساتھ ڈیل ہوئی؟ سعید غنی صاحب نے کل سوال اٹھایا ہے، کس کے کہنے پر آزادی مارچ کیا گیا اور کس کے کہنے پر ختم کیا گیا؟ میں سعید غنی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں، آزادی مارچ آپ کی بے وفائی کی وجہ سے ناکام ہوا۔ آزادی مارچ سے پہلے 15 ملین مارچ ہوتے رہے، ہم آپ کو اعتماد میں لیتے رہے۔ آزادی مارچ کے دوران آل پارٹیز کانفرنسز ہوتی رہی، ہم آپ کو اعتماد میں لیتے رہے، لیکن آپ نے آزادی مارچ میں نمائشی شرکت کی۔ اگر آپ اس وقت آزادی مارچ میں بھرپور شرکت کرتے، عوامی قوت کے ساتھ آتے، تو شاید آج عمران خان پاکستان کا یہ حال نہ کر رہا ہوتا جو آج وہ کر رہا ہے۔ میں سعید غنی صاحب، آپ مجھ سے نہ پوچھیں کہ ہم نے کس کے کہنے پر آزادی مارچ کو ملتوی کیا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ نے آزادی مارچ میں کس کے کہنے پر شرکت نہیں کی؟ کس کے کہنے پر آپ نمائشی اور ٹوکن شرکت کرتے رہے؟ اور بلاول صاحب اور جناب سعید غنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری ڈیل ہوئی۔ ہاں، اگر ہماری ڈیل ہوتی تو آج چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب نہ ہوتے، مولانا فضل الرحمان صاحب ہوتے۔ اگر ڈیل ہوتی آج بلوچستان میں حکومت جمعیت علماء اسلام کی ہوتی۔ ہاں، اگر ڈیل ہوتی تو آج سندھ میں کم سے کم پیپلز پارٹی کی حکومت نہ ہوتی۔ ہاں، اگر ڈیل ہوتی تو پھر گلگت بلتستان میں جمعیت علماء اسلام بہت بہتر پوزیشن میں ہوتی۔ یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ ہم ڈیل اور دباؤ دونوں میں آئے بغیر پہلے دن سے اب تک کٹ پتلی سلیکٹڈ نااہل حکمران کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑ رہے ہیں، اور عوام کو اس نااہل حکمرانوں سے جان چھڑانے کے لیے باقاعدہ متبادل پلیٹ فارم فراہم کر رہے ہیں، اور اس وقت تک ہماری تحریک جاری رہے گی جب تک عمران خان گھر نہیں چلا جاتا اور جب تک صاف اور شفاف ملک کے اندر انتخابات نہیں ہوتے۔ اور اب کچھ سوالات میں اپنے بھائی، اپنے محترم چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو صاحب سے کرنا چاہتا ہوں، جناب سعید غنی صاحب سے کرنا چاہتا ہوں، اور میں مجبور ہوں کہ ابتدا انہوں نے کی ہے، اگر وہ نہ کرتے تو شاید مجھے آج یہ پریس کانفرنس کرنے کی نوبت نہ آتی۔ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ الزام ہم پہ لگا رہے ہیں کہ ہم نے لاڑکانہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر آپ کو الیکشن ہروایا۔ کیا بلاول صاحب یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ میاں صاحب کے دور حکومت میں ان کے والد ماجد نے
بلوچستان کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی اور ہمیں بھی قائل کیا، وہ عدم اعتماد کی تحریک بلاول صاحب نے اور ان کے والد ماجد نے کس کے کہنے پر پیش کی تھی؟ کیا بلاول صاحب یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ جب سنجرانی صاحب پہلی مرتبہ سینٹ کے چیئرمین بن رہے تھے اور اس وقت اپوزیشن کی تمام جماعتوں نے کہا کہ میاں رضا ربانی صاحب کو کنٹینیو کرنا چاہیے، میاں رضا ربانی سے بہتر کوئی پولیٹیشن نہیں ہے، میاں رضا ربانی صاحب ہی چیئرمین سینٹ ہونے چاہیے، جے یو آئی نے بھی آفر دی، نون لیگ نے بھی آفر دی، دیگر اپوزیشن کے جماعتوں نے بھی آفر دی، لیکن آپ کی جماعت نے میاں رضا ربانی صاحب کو ڈراپ کر کے صادق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ بنایا، کس کے کہنے پر؟ کیا جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ مولانا فضل الرحمان جب صدارتی الیکشن لڑ رہے تھے اور الیکشن کی آخری رات مولانا فضل الرحمان صاحب جناب آصف علی زرداری صاحب کے پاس گئے تھے کہ اعتزاز احسن صاحب کو وڈرا کروائیں، اس وقت اعتزاز احسن صاحب کو وڈرا نہ کرنے کا جو فلسفہ جناب آصف علی زرداری صاحب نے پیش کیا تھا، اعتزاز احسن کو صدارتی الیکشن میں کیوں کھڑا کیا گیا اور کس کے کہنے پر کھڑا کیا گیا اور کس کے کہنے پر وڈرا نہیں کیا گیا، کیا پیپلز پارٹی کے حضرات یہ بتانا پسند فرمائیں گے؟ سندھ میں وہ کون سی خدمت تھی کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہو جاتی ہیں اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد سندھ پیپلز پارٹی کو 70 اور 75 سیٹیں دیتا ہے، اور ان 5 سال کی خدمات ذرا سندھ کے عوام کے سامنے لانا پیپلز پارٹی پسند فرمائے گی کہ جن خدمات کے بدولت 2018 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کو 99 سیٹیں دی گئی، وہ کون سی خدمات تھیں؟ وہ کون سی سندھ کے عوام کے لیے آسمان سے تاڑے توڑ لانے والی خدمات تھیں؟ آج بھی لاڑکانہ شہر کا حشر آپ کے سامنے ہے، گلیوں کا، روڈوں کا، راستوں کا حشر آپ کے سامنے ہے، کون سی خدمات تھیں؟ عوام پوچھنا چاہتا ہے۔ کیا بلاول صاحب بتانا پسند فرمائیں گے کہ 99 نشستیں ان کو سندھ میں کیسے مل گئی؟ اصل بات یہ ہے، جو اہم بات ہے پورے اس سارے سلسلے کا مین نقطہ ہے کہ آپ کی ڈیل کسی گرفت سے نہیں بچ سکی، آپ اپنی ہی غلطی کے نتیجے میں خود کو دفاعی پوزیشن میں لے آئے ہیں۔ اب اپوزیشن آپ کا دفاع کرنے کے بجائے آپ کا ہی محاسبہ کرنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ غلطیوں کو چھپانے کے لیے اتحادیوں پر آپ الزام لگا رہے ہیں، اتحادیوں پر الزام لگانے کے بجائے اپنی ناکامیوں اور غلطیوں کا وسعت قلبی سے اعتراف کریں اور آئیں پچھلی غلطیوں کو بھلا کر قوم کے لیے، پاکستان کے لیے، غریبوں، مسکینوں، ہاریوں، مزدوروں کے لیے، آئین کو بچانے کے لیے، ورلڈ بینک کے شکنجے سے اسٹیٹ بینک کو بچانے کے لیے، IMF کے شکنجے سے اسٹیٹ بینک کو بچانے کے لیے ہم قدم آگے بڑھائیں۔ یہ بہتر ہوگا کہ ہم اپنے جو پیپلز پارٹی سے غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں کو چھپانے کے لیے دوسروں پر الزام نہ لگائیں، وسعت قلبی سے اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں اور آگے بڑھیں۔ اور آخری بات، میں حیران ہوں کہ جناب بلاول صاحب بار بار یہ فرما رہے ہیں کہ ہم ہی تو ہیں جو عمران خان کے خلاف لڑ رہے ہیں، ہم ہی تو ہیں جو کٹ پتلی اور سلیکٹڈ کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور دوسری طرف سربراہی اجلاس میں جناب آصف علی زرداری صاحب فرماتے ہیں کہ میری عمر اب یہ پہنچ گئی ہے اس حد تک کہ میں جیل برداشت نہیں کر سکتا، میرا ایک بیٹا ہے، میں اس کو امتحان میں نہیں ڈال سکتا، میں اپنی بیٹی کو امتحان میں نہیں ڈال سکتا۔ ایک طرف آپ پاکستان کے عوام کی نمائندگی کی بات کر رہے ہیں، ایک طرف آپ ملک کو سلیکٹڈ سے کہ چنگل سے نکالنے کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ کہتے ہیں جیل تو نہیں جا سکتا۔ کیا جیل کے بغیر سیاست ممکن ہے؟ سیاست میں اور سیاستدان کے لیے اقتدار اور جیل برابر برابر کا اعزاز ہے۔ اقتدار کے مزے آپ اڑائیں گے، صدارتی انتخابات کے مزے اڑائیں گے،
وزیر اعظم شپ ملے گی تو بسم اللہ، اور سندھ میں حکومت ملے گی تو بسم اللہ، الیکشن کی بات آئے گی اور جیل کی بات آئے گی اور تحریک کی بات آئے گی تو آپ کی عمر آپ کو اجازت نہیں دیتی. یہ کیسا فلسفہ ہے؟ ایک بیٹا ہے تو پھر بیٹے کو آپ کو کس نے مشورہ دیا کہ سیاست میں لے آئیں؟ اگر اس کو سیاست میں لے آئے ہیں تو پھر بلاول صاحب کو اقتدار کے لیے بھی تیار کریں اور بلاول صاحب کو جیل کے لیے بھی تیار کریں. سیاستدان کے لیے جیل اور اقتدار دونوں اعزاز ہوتے ہیں، کوئی اس کے لیے خدا نخواستہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ وہ معیوب بن جائے. سیاست کرنی ہے تو مزاحمت کی سیاست کرنی ہوگی. میں درخواست کرتا ہوں اپنے بھائی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، سیاست کرنی ہے تو مزاحمت کی کرنی ہوگی. مفاہمت کی سیاست کے دن ختم ہوا چاہتے ہیں. اب مفاہمت کی سیاست نہیں چلے گی، مزاحمت کی سیاست چلے گی، کیونکہ پاکستان ڈوب رہا ہے، پاکستان کی معیشت ڈوب رہی ہے، پاکستان کا عوام اب آسانی کے ساتھ عزت کے ساتھ دو وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا. مزاحمت کی سیاست کرنی ہوگی ملک کو بچانے کے لیے، مزاحمت کی سیاست کرنی ہوگی غریب کے چولہے کو بچانے کے لیے، مزاحمت کی سیاست کرنی ہوگی سندھ کے کوہستان کی زمین کو بچانے کے لیے، مزاحمت کی سیاست کرنی ہوگی سندھ کے جزیروں کو بچانے کے لیے، مزاحمت کی سیاست کرنی ہوگی تھر اور جو ہے وہ تھر کے کوئلے اور تھر کے کارونجر کو بچانے کے لیے، مزاحمت کی سیاست کرنی ہوگی اسٹیٹ بینک کو بچانے کے لیے، مزاحمت کی سیاست کرنی ہوگی کشمیر کو بچانے کے لیے. جناب بلاول صاحب مزاحمت کی سیاست کرنی ہوگی پارلیمان کو بچانے کے لیے، مزاحمت کی سیاست کرنی ہوگی آئین کو بچانے کے لیے، مزاحمت کی سیاست کرنی ہوگی غریب کے چولہے کو چلانے کے لیے. میں امید کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اس روش کو ختم کرے گی، ڈیموکریسی پر یقین رکھتے ہوئے پی ڈی ایم کے اندر اکثریت کا فیصلے کو قبول کرے گی، اکثریت کے رائے کو قبول کرے گی، اور پیپلز پارٹی 9 جماعتوں کے فیصلے کو قبول کرتے ہوئے جمہوری روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی تحریک کو آگے بڑھائے گی. اور انشاءاللہ العزیز میں امید کرتا ہوں کہ اپنے اتحادیوں پر اس طرح کے گھناؤنے الزامات سے پیپلز پارٹی باز رہے گی. آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ. کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں. سر میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ دو سوال ہے. ایک سوال یہ کہ ایک طرف آپ پیپلز پارٹی کی مخالفت لاڑکانہ میں کرتے ہیں، دیگر اضلاع میں جیسے آپ نے خود فرمایا وہاں پر آپ حمایت کرتے ہیں اور پیپلز پارٹی کے امیدوار جیت جاتے ہیں. پہلا سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ جب آپ مفاہمت کی بلاول بھٹو کی بات کرتے ہیں اور آپ انہیں مزاحمت کی سیاست کے لیے قائل کر رہے ہیں، تو پیپلز پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں سینیٹ کے اپوزیشن لیڈر جس طرح منتخب ہوئے ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب، آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لاڑکانہ میں پورے صوبہ سندھ میں ایک ضلع ہے لاڑکانہ، جہاں لاڑکانہ عوامی اتحاد بنا ہوا ہے، اور میری ضلعی کی جماعت لاڑکانہ عوامی اتحاد کا حصہ ہے. ظاہر ہے کہ میری ڈسٹرکٹ کی جماعت ان کے ساتھ کمیٹیڈ ہے، اور جو ان کے ساتھ وعدے ہیں میں ان کو پورا کرنے کا پابند ہوں. باقی ضلعوں میں ہمارا اس طرح کا کسی قسم کا کوئی اتحاد نہیں، پہلی بات. دوسری بات کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جو سیٹ جس جماعت نے جیتی ہے یا سیکنڈ رنر اپ رہا ہے ضمنی انتخابات میں وہ سیٹ ان کا حق ہوگی. چونکہ پی ڈی ایم پر فیصلہ ہوا تھا اور ان سیٹوں پر جیتی ہوئی پیپلز پارٹی تھی تو حق فارمولے کے تحت ان کا بن رہا تھا، تو ہم نے پی ڈی ایم کے فیصلے کا احترام کیا اور ان کے امیدواروں کے حق میں اپنے کینڈیڈیٹ کو وڈرا کیا. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں مزاحمت مفاہمت کی، تو یہی سوالات تو میں نے کیے ہیں کہ اگر واقعی یوسف رضا گیلانی صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنانا اتنا ضروری تھا تو باپ کے 4 سینیٹرز کی ضرورت نہیں تھی، بیٹھ جاتے اور نواز شریف صاحب کو کہہ دیتے، مولانا صاحب کو کہہ دیتے کہ ہم بضد ہیں، ہمیں ہی اپوزیشن لیڈرشپ چاہیے، تو پی ڈی ایم آپ کی رائے کا احترام کر لیتی. جس طرح ہمیشہ آپ نے کہا اسمبلی میں جانا ہے ہم نے مانا، آپ نے کہا استعفیٰ نہیں دینا ہم نے مانا، آپ نے کہا کہ جی سینٹ کے انتخابات میں جانا ہے ہم نے مانا، آپ نے کہا چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانی ہے، ہمیشہ آپ نے تو اپنی باتیں منوائی ہیں. یہ بات بھی آپ اپنی منوا لیتے، کیا ضرورت تھی باپ کے پاس جانے کی؟ تو یہی چیز تو میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو بچانے کے لیے عمران خان کے خلاف مزاحمت کی سیاست کرنی ہوگی. یہ کہنا کہ جی میں بیمار ہوں اب جیل نہیں جا سکتا، میرا ایک بیٹا ہے جیل نہیں جا سکتا، تو میرا خیال یہ کہ اس سے کارکن مایوس ہوگا. اور اب سیاسی قیادت کو مایوسی والے باتیں نہیں کرنی چاہیے، سیاسی قیادت کو جو ہے وہ اعتماد والی باتیں کرنی چاہیے. سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جیسے کہ پی ڈی ایم بنی ظاہر ہے ایک طرف تو
پی ڈی ایم کی 11 جماعتیں ہیں، دوسری جانب پہ آ جاتا پی ٹی آئی ہے، تو ان چند مہینوں کے اندر آپ بتائیے کہ کون سی پارٹی ہے یا کون سی جماعت ہے جو ہار ہوئی اور کون سی پارٹی پار ہوئی ہے، کون سی جماعت جو اس درمیان پار ہوئی؟ دیکھیں یہ تو بلاول صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ آر کون ہوئی، پار کون ہوئی اور خوار کون ہوئی۔ عوام سے اگر آپ پوچھیں، یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ کون آر ہے، کون پار ہے، کون خوار ہے، کون عوام کے دلوں پہ راج کر رہا ہے۔ تو اگر اس وقت آپ دیکھیں تو حقیقی اپوزیشن پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں کر رہی ہیں، بالخصوص جمعیت علماء کر رہی ہے۔ جمعیت علماء اس وقت سندھ کے عوام کو، پاکستان کے عوام کو متبادل قوت اور قیادت کے طور پر نظر آ رہی ہے، اور جو اس حالات سے ملک کو جماعت نکالے گی، پاکستان کا عوام مستقبل میں ان پر اعتماد کرے گا۔ بار بار ٹیچر بلاول بھٹو زرداری یا گل کرے تو مولانا فضل الرحمان کے پی ڈی ایم کے حوالے سے بہتر سوچ رکھن گھرجے، جیکن وہ بہتر سوچ رکھندو تو پی ڈی ایم تو پوइ وری گڈجی ویندی جيڪي به جماعتون آهن، نہ تو صورتحال اڃا وڌيڪ خراب ٿي ويندي۔ ॾिसो بھائی جان، بہتر سوچ کا مراد بلاول صاحب جی छा आहे، بلاول صاحب جی وضاحت کرے۔ پی ڈی ایم اتحاد आहे ऐं اتحادن में फ़ैसिला अक्सरियत राय सां थींदा आहिनि۔ जेकॾहिं मौलाना फज़ल الرحमान साहब पंहिंजी ज़ाती राय का मुसलत कई आहे त पोइ उन ते सवाल करे सघिजे थो, लेकिन अक्सरियत राय जा फ़ैसिला बि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मञण जे लाइ तयारु न आहे, ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चए थी त असांजी राय फ़ैसिले जो इख्तियार हुजे, त पोइ मां सम्झां थो त इहा ज़्यादती थींदी। पोइ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे अक्सरियत राय जे फ़ैसिलनि जो एहतराम करणु घुरिजे۔ اچھا سر، آپ تردید یا تصدیق کریں کہ پی ڈی ایم بننے سے پہلے یہ افواہیں تھی کہ صداقت ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو آفر کی گئی تھی کہ ہم آپ کو جو ہے کے پی کے گورنرشپ دے رہے ہیں، دوسرا یا تو سینٹ چیئرمین دے رہے ہیں، یہ باتیں چل رہی تھی، کہیں چل رہی تھی، لیکن انہوں نے یہ سب کچھ مسترد کی تھی۔ میں نے تو ابھی آپ کے سامنے یہ کہا نا کہ اگر ڈیل ہوتی تو سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت نہ ہوتی، ڈیل ہوتی تو آج چیئرمین سینٹ مولانا فضل الرحمان خود ہوتے، ڈیل ہوتی تو بلوچستان میں حکومت ہماری ہوتی۔ یعنی تصدیق کرتے کہ یہ آفر ہوئی؟ آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ یہ جو ہن وقت جتے پی ڈی ایم کے حوالے سے پیپلز پارٹی بیٹھی ہے، ہکڑو تو ظاہر ہے ہوا کافی فیصلن سے اتفاق نٿी کرے، ऐं ॿियो वरी हिकिड़ो तव्हांजो जेको आहे सो इहो चवणु आहे त पीपल्स पार्टी लाज़मी तौर ते हले, इस्तीफ़ाऊं ॾिए ऐं असां सां गॾु जेको आहे बीहे, पर जेके नथी बीहे त छा जे यू आहे या नून लीग या ॿियूं जेके बि पी डी एम में शामिल पार्टियूं उहे इमरान ख़ान जे ख़िलाफ़ तहरीक नथियूं हलाए सघनि؟ ॾिसो असां ईअं नथा चऊं त पीपल्स पार्टी असांजो हर फ़ैसिलो क़बूल करे, असां इहो चऊं था त पी डी एम में फ़ैसिला अक्सरियत राय जे बुनियादनि ते थियणु घुरिजनि। पहिरीं ॻाल्हि। ॿी ॻाल्हि इहा आहे त तहरीक में तातुल पीपल्स पार्टी जे सी सी जे इजलास जे करे आयो आहे। पीपल्स पार्टी पंहिंजे सी सी जे इजलास खां पोइ जंहिं बि फ़ैसिले खां पी डी एम खे आगाह कंदी, उन खां पोइ पी डी एम पंहिंजे अॻी तहरीक जो ऐलान कंदी। तहरीक में तातुल ज़रूरु आयो आहे, तहरीक वाइंड अप नाहे थी, तहरीक जारी रहंदी। अकेले जमियत उलमा खे हिकु दफ़ो ॿीहर आज़ादी मार्च वांगुरु लॉन्ग मार्च करणो पियो त अकेली जमियत बि कंदी, लेकिन ओसी ताईं इहा तहरीक जारी रहंदी जेसीं ताईं इमरान ख़ान जेको पाकिस्तान जो दुश्मन आहे, सिंध जो दुश्मन आहे, ग़रीबनि जो दुश्मन आहे, जेसीं ताईं उहो घर नथो वञे तेसीं ताईं इहा तहरीक जारी रहंदी। اچھا سر، آصف علی زرداری کا ماضی میں اگر بیان دیکھا جائے تو بڑا مزدار تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو وعدے ہوتے ہیں، اقرار ہوتے ہیں، قرآن حدیث نہیں ہوتے ہیں کہ ان پہ جو ہے عمل درآمد کیا جائے، کیا آپ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ کیونکہ کسی نے ان کو آستین کا صاف کہا، نون لیگ کی میں بات کر رہا ہوں، کسی نے ان کو کچھ لقب دیا، خاص طور پہ جب انہوں نے استعفے کی بات کی۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ وقت سے پہلے کی باتیں، ابھی ہمیں سی سی کا انتظار کرنا چاہیے۔ آج کی پریس کانفرنس سے بھی میں نے یہی درخواست کی ہے کہ آئیں آگے بڑھیں، چھوڑیں پرانی باتوں کو، آگے چلتے ہیں، اپنے ساتھیوں پر اس طرح کے الزامات نہ لگائیں اور آگے بڑھیں، کیونکہ ملک کو اس وقت اپوزیشن کے اتحاد کی ضرورت ہے۔ اکیلے ایک جماعت ملک کو ان مشکلات سے نہیں نکال سکتی، تمام جمہوری قوتوں کو مل کر ملک کو ان چیلنجز سے نکالنا ہوگا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ہماری درخواست پر پیپلز پارٹی غور کرے گی۔ سر، یہ پیپلز پارٹی سی اے سی جو اجلاس معطل کرے چکا، اچھا سمجھو تھا وہ پی ڈی ایم کا الگ تھی چکی ہے؟ ابھی تک تو ہم ان کو پی ڈی ایم سے الگ نہیں سمجھ رہے، ابھی تک ہم ان کے سی سی کا انتظار کر رہے ہیں، اور اتنا جلدی ہم ان کو جانے بھی نہیں دیں گے۔ اگر چلے گئے تو ان کے لیے بھی مشکل ہے، ایک طرف آگ ہے ایک طرف پانی ہے، پھر یہی لڑکانا ہوگا، یہی بلاول صاحب ہوں گے، یہی میں ہوں گا، تو بلاول صاحب کو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہوگا۔
काम वरी महिरबानी साईं, महिरबानी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।